نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا۔ گرامی قدر سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت کے دین کے متعلق 40 احادیث کو محفوظ کرے گا، حفظ کر لے گا، تو میں قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کرنے والا بھی ہوں گا اور میں اس کے لیے گواہ بھی بنوں گا۔ تو اس فضیلت کے مد نظر بہت سارے علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے 40 احادیث کے ذخیرے مرتب کیے ہیں، اور یہ ایک حدیث کا مستقل فن بن گیا، اور اس کو اربعینات کہا جاتا ہے، یعنی وہ نسخہ، وہ کتاب جس کے اندر 40 حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو 2 نشستوں کے اندر یہ 40 احادیث کا سلسلہ مکمل کریں گے، اور چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، اگر ہم اس کو یاد کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت ارشاد فرمائی ہے ہم بھی اس کا مصداق بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور دانائی رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوتیت بجوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ بات بہت مختصر ہے لیکن اس میں حکمت اور دانائی کی بہت زیادہ باتیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، تو ان کو اگر ہم یاد کر لیں تو اس میں بڑی دانائی ہے، بڑی حکمت ہے۔ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اقدس سے نکلے ہوئے یہ متبرک الفاظ ہیں، اگر ہماری زبان کا یہ ورد بن جائیں تو اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہے۔ تو پہلی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے دکھلاوے کے لیے تو اس کی نیت تو دکھاوے کی ہے، تو اس نماز کا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کسی نے صدقہ کیا دکھلاوے کے لیے، کسی نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے، تو اس کے صدقہ کا اور اس کے روزے کا اس کو کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ تو نیت کا اس میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اس میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ عمل بھی شریعت کے مطابق ہو، یعنی عمل ناجائز ہو اور نیت اچھی ہو تو اس کا بھی اجر نہیں بلکہ اس کا بھی وبال ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سود لیتا ہے اور کہتا ہے کہ سود کے پیسوں سے میں غریبوں کی مدد کروں گا، تو نیت تو اچھی ہے لیکن اس کا عمل کیا ہوا؟ شریعت کے خلاف ہوا۔ اسی طرح کوئی آدمی چوری کر لے اور چوری کر کے کہے کہ میں فلاں بیوہ کی مدد کرنے کے لیے یہ میں نے پیسے اٹھائے چوری کیے، تو یہ بھی جائز نہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ عمل شریعت کے مطابق ہو، اور دوسری بات یہ کہ پھر اس میں نیت بھی درست ہو۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تغضب، تو غصہ نہ کر۔ اب دیکھیے کہ ہم بڑوں سے یہ سنتے ہیں کہ غصہ آدمی کی عقل کو کھا جاتا ہے، جہاں پر غصہ ہو تو وہاں پر عقل باقی نہیں رہتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بار بار نصیحت فرمائی۔ ایک صحابی آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا غصہ نہ کرو۔ تیسری دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ تو دیکھیں کہ ہمارے دینی اور دنیاوی کتنے معاملات ایسے ہیں جو محض غصے کی وجہ سے وہ خرابی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے عقل اور دانائی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، تحمل اور بردباری کے ساتھ کام کرنا چاہیے، غصے کے ساتھ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، تم روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ تو گویا کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کی ایک حکمت بیان کر دی، اور اس کا یوں سمجھ لیں کہ ایک دنیاوی فائدہ بیان کر دیا۔ تو روزہ چونکہ اللہ کا امر ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکمت اور دانائی اس میں بیان کر دی ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ ہم کیوں عمل کریں گے کہ محض اللہ کا حکم ہے۔ چوتھی حدیث ہے تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے ہدیے دیا بھی کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہدیہ ہی قبول فرمایا کرتے تھے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صدقات زکوٰۃ وغیرہ استعمال نہیں فرماتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کو قبول کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہدیے دیا بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے آپس میں ہدیہ دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ پانچویں حدیث ہے المجالس بالامانہ، مجلس میں کی ہوئی باتیں یہ امانت ہوتی ہیں۔
اب دیکھیں کہ آدمی کسی سے مشورہ کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی میرے پاس آ جاتا ہے اور کاروبار کا مجھ سے مشورہ کرتا ہے. اب یہ میرے پاس اس کا یہ مشورہ امانت ہے، میرے اوپر یہ بات لازم ہے کہ میں یہ مشورہ اس کا کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کروں. اسی طرح اگر کوئی ایسی مشاورت کی بات ہے کہ جس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو تو وہ امانت ہی ہوگا. اس بات کو لوگوں کے سامنے ذکر کرنا یہ بھی خیانت شمار کی جائے گی. تو اس لیے مجلس کی بات وہ امانت ہوتی ہے. ہاں البتہ ایسی مجلس کی بات کہ جس میں یہ بات کہی گئی ہو کہ آپ اس کو پھیلائیں، آپ اس کو دوسروں کو بتائیں، تو پھر اس کا پھیلانا، اس کا بتانا یہ باعث اجر ہوگا، یہی امانت ہوگی. مثال کے طور پر ہم سب بیٹھے ہیں تو یہ ایک مجلس ہے نا، ہم یہاں پر حدیث کا درس لے رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، حدیث سمجھ رہے ہیں. تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک عمل وہ سب تک پہنچے. تو اب اس کو اپنے پاس بند کر کے رکھنا یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اگر بالفرض جس طرح میں نے پہلے مثال دی ہے، بہت سارے لوگ مختلف طرح کے مشورے کرتے ہیں، آپس میں مشورے کرتے ہیں، ہم سے مشورے کرتے ہیں، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم سے مشورے کیے جاتے ہیں. تو جو ہم سے مشورہ کیا جاتا ہے تو وہ مشورہ بھی امانت ہوتا ہے. آگے حدیث مبارکہ بھی آ رہی ہے. تو اسی طرح جو مجلس میں کی گئی بات ہوتی ہے تو وہ بھی امانت ہوتی ہے، اور اسی طرح جو مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ بھی امانت ہوتی ہے. چھٹی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو جس طرح بھائی کے دکھ درد میں یہ شریک ہوتا ہے، اسی طرح ہر مسلمان کے دکھ درد میں اس کو شریک ہونا چاہیے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو یوں ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے مسلمان وہ ایک جسم کی مانند ہیں. اگر کسی ایک کی آنکھ میں درد ہو تو وہ پورے بدن میں تکلیف محسوس کرتا ہے، کسی کے سر میں تکلیف ہو تو وہ بھی پورا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو گویا کہ پوری امت مسلمہ کا رجل واحد، ایک آدمی کی طرح ہے. اگر مسلمانوں کو کسی جگہ پر بھی تکلیف ہو تو وہ اس کو یوں سمجھنا چاہیے گویا کہ یہ تکلیف مجھے ہی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو جس طرح ہم اپنے کسی بھائی کو جو ہمارا حقیقی بھائی ہو، ہم اس کو ذلیل و رسوا کرنا نہیں چاہتے، اس کو ذلیل و رسوا ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، اس کی برائی کسی دوسرے سے سننا نہیں چاہتے، تو اسی طرح ہر مسلمان کے متعلق ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے. اس کا مال، اس کی جان، اس کی عزت، آبرو وہ ہماری طرف سے محفوظ ہو. ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا برا نہ سوچیں. تو یہ مطلب ہے المسلم اخو المسلم کا. 7ویں حدیث ہے تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر ایسے ہے جیسا کہ ایک قید خانہ ہے. تو جب قید خانے سے آدمی چھوٹے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. تو اسی طرح جو مومن ہے تو چونکہ مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور قبر کے اندر اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا ایک حصہ بنایا ہے، اور اسی طرح آخرت ہے، اور پھر اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، ملاقات ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ ملاقات ہے. تو گویا کہ جو موت ہے یہ ایک آڑ بنی ہوئی ہے. تو جب یہ موت آ جائے گی تو گویا کہ اس کو تحائف ملنا شروع ہو گئے. تو وہ تحائف کی ابتدا اس موت سے ہوئی، اس وجہ سے موت کو تحفہ کہا گیا ہے. 8ویں حدیث مبارکہ ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اس لیے کہ زیادہ بولنا زیادہ غلطیوں کا مرتکب ہونے کے مترادف ہے. من کثر کلامہ کثر خطأہ، جس کی گفتگو زیادہ ہوتی ہے، جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے تو اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری مجلس میں اگر کوئی آدمی بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ غلطیاں بھی کرتا ہے. جیسے اردو کا محاورہ ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو، پھر دیکھو کہ یہ میری بات بولنے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے. اگر وہ بولنے کے قابل ہو تو اس کو بولو. خام خواہ گفتگو کرنا اس سے آدمی کا وقار بھی کم ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں کہ جب آدمی زیادہ گفتگو کرے گا وہ جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، کسی کی دل آزاری کرے گا. تو اس وجہ سے جو خاموشی ہے یہ باقاعدہ خود ایک نیکی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خاموش ہوا وہ گویا کہ نجات پا گیا. المستشار مؤتمن، حدیث نمبر 9 ہے کہ جس سے مشورہ کیا جائے تو وہ امانت دار ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے اپنے کاروبار سے متعلق، اپنی تعلیم سے متعلق، کسی بھی معاملے میں جو آپ سے مشورہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ آپ کے پاس اس کا مشورہ امانت ہے. آپ اس کے مشورے کو کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کریں. حدیث نمبر 10 ہے الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے. اپنے ساتھ خیر خواہی، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں. اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ہم ان کے دین کی فکر کریں. اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کہ ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کی ذات، ان کا مال، ان کی جان وہ ہماری طرف سے محفوظ ہو، ہماری طرف سے یہ اس کو بالکل امن ہو.
جس طرح کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم السلام علیکم کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میری طرف سے تم پر سلامتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ تو اس طرح ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، تو گویا کہ جو دین ہے وہ تو سارا کا سارا نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ حدیث نمبر 11 ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ تو آدمی کا جس کیفیت میں، جس حالت میں خاتمہ ہوتا ہے تو گویا کہ اس کا انجام اسی کا ساتھ ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ 60 سال کافر رہتا ہے اور اس نے کلمہ پڑھا، اس کے فوراً بعد اس کی موت واقع ہو گئی، تو اب خاتمہ اس کا ایمان پر ہوا، تو اس کو مومن سمجھا جائے گا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بلندی درجات کی دعا کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص 60 سال تک مسلمان رہتا ہے اور نعوذ باللہ وہ مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے مرتد ہونے کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اب نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، نہ اس کے لیے دعائے خیر کی جائے گی۔ تو اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمہ پر ہے۔ اسی طریقہ سے ہم جو بھی چھوٹا عمل بھی کرتے ہیں، اب مثال کے طور پر یہ ہم ایک درس ہے، ایک سبق ہے ہمارا درس حدیث کا، تو اس کے بھی آخر میں ہم یہ دیکھیں کہ ہماری نیت کیا تھی۔ اگر ہماری نیت اللہ کا دین سیکھنے کی تھی تو اس پر ہمیں اجر ملے گا، اور اگر اس کے آخر میں ہم یہ دیکھیں ہماری نیت کیا تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، ریاکاری مقصود ہو، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو شیطان اور نفس وہ انسان کے اعمال کو خراب کرنے کے لیے وہ شروع میں بھی کوشش کرتے ہیں، درمیان میں بھی کوشش کرتے ہیں، آخر میں بھی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو انسان کو موقع بموقع اپنی نیت کو دیکھتے رہنا چاہیے، اور آخر میں ہر عمل کے آخر میں استغفار کر لینی چاہیے کہ اس کے اندر جو کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے۔ اب دیکھیں کہ نماز ہے، کتنا مقدس عمل ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کے بعد استغفار کیا کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی استغفار کیا کرتے۔ دراصل یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ نماز جیسا مقدس عمل بھی اس میں بھی کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے، انسان کی سوچ دائیں بائیں بکھر جاتی ہے، دل میں نہ جانے کیسے جذبات آ جاتے ہیں، تو آخر میں استغفار کر لے، تو جب استغفار کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قبول ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 12 ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا چاہیے، نرم دلی والا معاملہ کرنا چاہیے، سختی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 13 ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ تو حیا اور ایمان یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام گزرے ہیں ان تمام کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھے حیا نہ رہے پھر جو مرضی کر۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ حیا شرم کون سا کوئی دیوار ہے جو اوپر گر جانی ہے، بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ بے حیائی والا، یہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے حیا، اللہ کے رسول سے حیا، اب دیکھیے کہ یہی تو ایمان ہے۔ حدیث نمبر 14 ہے مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ دیکھیں کہ اگر کسی آدمی نے دوسرے سے قرض لیا ہے کہ بھئی مجھے یکم تک یہ پیسے چاہیے، مجھے قرض دے دو، اس نے اس کے ساتھ نیکی کی، اس کی ضرورت کو پورا کیا، اس نے اس کو قرض دے دیا، اب اس کے پاس وسعت اور گنجائش ہو گئی لیکن یہ جان بوجھ کر پیسے ادا نہیں کر رہا۔ بعض لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے کہ باوجود یہ کہ گنجائش ہونے کے وہ قرض ادا نہیں کرتے، تو اس کو فرمایا کہ مطل الغنیش، یعنی اب یہ مالدار ہے، یہ قرض واپس کر سکتا ہے، پھر بھی یہ ٹال مٹول کر رہا ہے کہ کل آ جانا، 15 کو آ جانا، یکم کو آ جانا، اگلی پہلی پہ آ جانا، ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے، اب اس کو تنگ کر رہا ہے۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ چیز تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رواج پکڑ چکی ہے۔ اب تو یوں باتیں ہونے لگی ہیں کہ اگر کسی نے اپنے تعلقات خراب کرنے ہوں تو کسی کو قرض دے دو، حالانکہ قرض اتنی بڑی نیکی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض دینا یہ صدقہ سے بڑا اجر ہے، قرض دینا صدقہ سے بڑا اجر ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے اس طرح کے یعنی نامناسب رویے کی وجہ سے اب لوگ قرض دینے سے ہی ڈرتے ہیں، کوئی مانگنے آ جائے تو اس کو قرض نہیں دیتے، کہ باوجود یہ کہ پیسے ہوتے ہیں پھر بھی قرض نہیں دیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ڈسے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے، وہ سچے ہوتے ہیں کہ اس کو دے دیا قرض تو یہ پیسے واپس نہیں کرے گا۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص صاحب وسعت ہو، مالدار ہو، اس کے پاس گنجائش موجود ہو، پھر بھی وہ قرض ادا نہیں کرتا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے۔ حدیث نمبر 15 ہے کہ لا يدخل الجنة قاطع، قطع رحمی کرنے والا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔
قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خونی رشتہ دار اعزاء و اقارب کے ساتھ بول چال بند کر دینا، ان کی خیر خبر نہ لینا، ان کی بھلائی معلوم نہ کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک نہ ہونا، ان کی خوشی غمی میں شریک نہ ہونا، اس کو قطع رحمی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو صلہ رحمی ہے یہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگی اور یہ کہے گی کہ اے اللہ، جس نے مجھے جوڑا تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا تو اپنی رحمت سے اس کو جدا کر دے۔ تو ہماری طرف سے معاملہ صاف ہونا چاہیے، ہمارے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دل کے اندر کسی کا بغض، عناد، کسی کے بارے میں شر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں کہ ہم اپنی طرف سے جب صاف ہیں، ہم صلہ رحمی کا پیغام دیتے ہیں، ہم صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، دوسرا آدمی اگر وہ صلح کے لیے نہیں بڑھتا تو یہ اس کا فعل ہے، یہ وبال اس پر آئے گا۔ ہم نے اس سے صلح کی، ہم نے صلح کا ہاتھ بڑھایا، ہم نے اپنے دل کو صاف کیا، اپنے معاملات کو درست کیا، اب اگر وہ دوسرا آدمی اپنے معاملات کو درست نہیں کرتا تو یہ اس کا فعل ہے، اس کا وبال اس پر آئے گا۔ تو لا يدخل الجنۃ قاطع، جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 16 ہے الغنا غنى النفس، حقیقی مالداری وہ دل کا غنا ہے، دل کی مالداری۔ اسی وجہ سے یہ سمجھیں کہ جو لالچی آدمی ہے وہ کبھی مالدار نہیں ہوتا، لالچی آدمی کبھی مالدار نہیں ہوگا، اس کا حرص بڑھتا رہے گا۔ اس کو آپ 1 لاکھ روپیہ دے دیں، اس کو کہیں سے 10 روپے ملیں گے، وہ 10 روپے نہیں چھوڑے گا، وہ 10 روپے ملے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں لالچ ہے نا، تو وہ فقیر ہے۔ اور مالداری کیا ہے؟ دل کا مالدار ہونا۔ اب دیکھیے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے پاس 2 روٹیاں ہیں، ایک غریب آ جاتا ہے وہ آپ سے مانگتا ہے تو آپ اس کو 1 روٹی دے دیتے ہیں، آپ کے پاس 2 ہی روٹیاں تھیں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کو غریب کو 1 روٹی ساتھ دے دی، بھوکے کو دے دی، تو یہ مالداری ہے کہ آپ دل کے مالدار۔ تو حقیقی جو غنا ہے وہ دل کا غنا ہے، مالداری حقیقی طور پر وہ دل کی ہے۔ ورنہ آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر کتنے کتنے امیر لوگ ہیں، اگر ان کا حرص بڑھ رہا ہے تو وہ مالدار نہیں ہے، ان کو کہیں سے کچھ بھی ملے گا تو فوراً لینے کی کوشش کریں گے۔ یہ حرص ہی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو آدمی کو ناجائز امور پر ابھارتی ہے، چوری پر ابھارتی ہے، اور رشوت پر ابھارتی ہے، سود پر ابھارتی ہے، جوے پر ابھارتی ہے۔ تو یہ ناجائز معاملات پر ابھارنا یہ دل کا فقر ہوتا ہے، دل کا فقر، یعنی وہ آدمی دل کا غریب ہے، دل کے اندر اس کے دل کے اندر حرص پائی جاتی ہے۔ آگے حدیث نمبر 17 ہے ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جب سارے لوگ مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان تمام کے اوپر اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اردو میں کیا کہتے ہیں، 1 1 اور 2 11۔ اکیلا آدمی اکیلا ہے، لیکن جب 2 لوگ مل کر کام کریں گے تو گویا کہ وہ جماعت بن گئے، تو اب وہ کتنے لوگوں کا عمل کر لیں گے؟ 11 لوگوں کا۔ تو اس لیے اپنے معاشرے کے اندر یہ جو آئسولیشن ہے یہ نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی ایک آدمی اکیلا ہی اپنا راستہ بنائے اور کہے کہ تم سب اس طرف کھڑے ہو جاؤ اور میں اکیلا اس طرف کھڑا ہو جاتا ہوں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 18 ہے علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کہو، سچ کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ آگے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان الصدق ینجی، کہ سچائی ہمیشہ نجات دیتی ہے، سچائی ہمیشہ نجات دیتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک واقعہ آتا ہے غالباً غزوہ خیبر سے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں پارے کے شروع میں سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو غزوے میں ساتھ شریک نہیں ہو سکے۔ اب ان میں 2 طرح کے لوگ تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان والے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو منافق تھے۔ اب جو منافق تھے انہوں نے آ کر عذر بیان کرنا شروع کر دیے، میرے پاس سواری نہیں تھی، میرے پاس لباس نہیں تھا، میں صحت مند نہیں تھا، مختلف طرح کے عذر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے احوال بیان کیے کہ یہ آپ کے پاس آئیں گے، عذر کریں گے، اور آپ ان سے یہ کہیں کہ تم جانو اور تمہارا رب جانے، بس میرا تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اور 3 صحابی ایسے تھے جن میں کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، یہ ایمان والے تھے۔ انہوں نے آ کر عذر نہیں کیا کہ ہمارے پاس سواری نہیں تھی، ہمیں یہ مصروفیت تھی، انہوں نے آ کر سچ بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سستی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، بس یہ ہمارا گناہ ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا معاملہ بھی اللہ کے سپرد ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کے بارے میں وہ سوشل بائیکاٹ کا حکم دے دیا کہ وہ ان سے کلام نہ کرے، گفتگو نہ کرے۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ ان کی توبہ کو اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا، سچ بولا تو ان کی سچائی کا ذکر اللہ نے قیامت تک کر دیا، ان کی توبہ کا ذکر اللہ نے قیامت تک کر دیا۔ اور وہ لوگ جو منافق تھے جنہوں نے جھوٹ بولا، اب وہ قیامت تک ان کے نفاق کا ذکر ہوتا رہے گا، ان کے جھوٹ کا ذکر ہوتا رہے گا کہ انہوں نے آ کر جھوٹ بولا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو۔ اب وہ جو صحابی رہ گئے تھے
تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی فصاحت عطا کی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ میں جھوٹ کو اس طرح مولڈ کروں، اس طرح پھیروں کہ وہ سچ بن کر نظر آنے لگے، یعنی سچ سمجھا جانے لگے، لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں جھوٹ کو کبھی سچ بیان نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اس سچائی کی وجہ سے، دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے غالباً 50 دن کا یہ مقاطعہ تھا، سوشل بائیکاٹ 50 دن کا تھا، اب وہ تھوڑی سی تکلیف تو اٹھائی، لیکن ہمیشہ کے لیے وہ لوگ سچے شمار ہو گئے۔ تو اس لیے سچائی کی وجہ سے تھوڑا سا نقصان ضرور آتا ہے، لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ دائمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدق ینجی، سچائی ہمیشہ کیا دیتی ہے؟ نجات دے دیتی ہے، تو اس لیے سچائی کو لازم پکڑنا چاہیے۔ حدیث نمبر 19 ہے الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ بہت سارے ہماری عبادات ہیں، وہ ساری کی ساری پاکیزگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ بدن پاک ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اب مثال کے طور پر نماز ہے، مثال کے طور پر حج ہے، تو ان دونوں کے اندر بنیادی طور پر پاکی ہی شرط ہے۔ لباس پاک ہو، بدن پاک ہو، تو پھر باوضو ہو، تو پھر ہی یہ معاملات ہو سکتے ہیں نا جی۔ تو اس لیے الطہور شطر الایمان، جو پاکیزگی ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج کے سبق کی آخری حدیث ہے ان الدین یسر، کہ بے شک دین آسان ہے، بے شک دین آسان ہے۔ اب دیکھیے کہ آسان ہونے میں اور شرائط کے ہونے میں تھوڑا فرق ہے۔ آسان بہی معنی ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے، وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو کیا کرے گا؟ بیٹھ کر پڑھ لے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو کیا کرے گا؟ لیٹ کر پڑھ لے۔ تو یہ آسانی ہے نا۔ لیکن ایک صحت مند آدمی، اس کے لیے جو شرائط ہیں، اس کے لیے جو کنڈیشنز ہیں، تو وہ شرائط صحت مند آدمی کی وہ بیمار کے لیے لاگو نہیں ہوں گی۔ صحت مند آدمی کے لیے صحت مند کی شرائط ہے، بیمار آدمی کے لیے بیمار کی شرائط ہے۔ اسی طرح دیکھیے کہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے، صاحب نصاب ہوگا تو زکوٰۃ دے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتے، اللہ تعالیٰ حکم دے سکتے تھے کہ بھئی آدمی کے پاس جب سال گزرے جو کچھ ہے اس میں سے 2.5% خرچ کرو، حکم ہو سکتا تھا نا، لیکن اس میں مشقت ہو جاتی، اس میں مشکل ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی والا معاملہ فرمایا کہ جو شخص صاحب نصاب ہو جائے اور پورا سال اس کے نصاب پر گزر جائے، اس میں سے وہ 2.5% ادا کرے، تو یہ آسانی ہے۔ اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مریض سے، مسافر سے روزے کو معاف کر دیا، یعنی معاف وہی مانا کہ وہ قضا کر سکتا ہے، آسانی رکھ دی۔ اگر اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے کہ نہیں بھی ہر صورت روزہ رکھنا ہے ورنہ عذاب ہوگا، حکم تو دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ۔ تو اب سفر کے اندر جو مشقتیں پہلے ہوتی تھیں، آج بھی خیر مشقت تو ویسی ہی ہے، سفر کی اپنی مشقت ہوتی ہے، بھلے کتنا ہی آسان سفر ہو جائے، تو وہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی کا معاملہ فرمایا، اور اس میں مختلف لوگوں کے لیے دین کے اندر مختلف طرح سے آسانیاں رکھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مشقت کو نہیں چاہتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ جان بوجھ کر کھڑا ہو رہا ہے اور پھر وہ قیام میں گر رہا ہے، تو یہ دیکھیں اس نے اپنے لیے خود مشقت پیدا کر لی، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دین آسان ہے۔ اس میں جہاں سے جس آدمی کے لیے یعنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو گنجائش اس کو ملتی ہو تو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔